سر سب سے پہلے تو بتائیے ہاؤ از دا اسپیکر چیئر ٹریٹنگ یو؟ مشکل کام ہے؟ اس میں مشکل تو ہے کیونکہ فرینکلی اس میں بیلنس ڈھونڈنا پڑتا ہے. اچھا. اینڈ فائنڈنگ بیلنس از آلویز ڈیفیکلٹ. کیسی؟ اور خاص طور پہ وین پاکستان تحریک انصاف از سٹنگ ان دی اپوزیشن. فرینکلی اسپیکنگ اپوزیشن تو اپنے اپنے دور میں ہر کوئی اپوزیشن ہوتی ہے، لیکن تحریک انصاف کی فالٹ لائنز زیادہ ہیں، تو پھر ان فالٹ لائنز کو ساتھ لے کے چلنا اور اس میں بیلنس ڈھونڈنا ذرا واقعی مشکل ہے. ملک صاحب 26 لوگ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ فارغ کرنے کی کوشش کی، بڑے ناراض ہوئے آپ سے وہ؟ نہیں دیکھیں رادر میں نے تو فیصلہ کیا، ایک درخواست تھی، ایک نہیں 4 درخواستیں تھیں. گورنمنٹ پارٹی کی طرف سے پارلیمانی امور کے وزیر ہیں میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب، وہ تھے. افتخار حسین چچر ایک ہمارے ممبر ہیں، وہ تھے. اینڈ دیور کپل آف ادرس. ٹھیک. وہ درخواستیں یہ تھیں، ان کا متن یہ تھا ان درخواستوں کا کہ اسپیکر کو پابند کیا جاتا ہے کیونکہ آئین پابند کرتا ہے. ٹھیک. آرٹیکل 63 بڑا کلیئر ہے اس پہ کہ اگر ان کے سامنے کوئی ایک ایسا مسئلہ آئے جس میں وہ یہ سمجھیں کہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جانا چاہیے، ٹھیک، تو ان کو اس کو 30 دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن پہ بھیجنا لازم ہے. ٹھیک ہے. اور درخواستیں کیا تھیں؟ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے پاناما کیس کا، اور پاناما کیس میں کیونکہ یہ طے پا گیا تھا کہ جو آن دا فلور آف دا ہاؤس ایکٹ ہوتا ہے اس پہ اسپیکر کے سامنے اگر ممبرز یہ اعتراض اٹھا دیں تو کیونکہ وہ اسپیکر کے سامنے ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اسپیکر کو اس پہ فیصلہ کرنا ودن 30 ڈیز لازم ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو مماثلت تلاش کی وہ یہ کی کہ میاں نواز شریف صاحب پہ تو جو الیجڈلی یہ تھا کہ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی وہ اسٹیٹمنٹ وہ سبسٹینشیٹ نہیں کر سکے، سو ریزلٹنٹلی اٹ واز اے مس اسٹیٹمنٹ. اچھا. اور یہاں پر ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ یہ تو ریپیٹیشن آف اوتھ ہوئی ہے، حلف کو توڑ دیا گیا، تو حلف کو توڑنا اور مس اسٹیٹمنٹ دونوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس میں کوئی فرق، حلف کو توڑنا زیادہ سنگین گناہ ہے. ٹھیک ہے. تو حلف یہ اٹھاتے ہیں کہ ہم آئین کے مطابق اور قواعد کے مطابق بطور ممبر اسمبلی اس ہاؤس کو چلائیں گے. اچھا. اور یہ ولفلی ہاؤس کے چلانے کے کام کو obstruct کرتے ہیں. الٹرا وائریز ٹو دا کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشن آ کے ہاؤس کے فلور پہ بولتے ہیں. بی. ٹھیک. خواتین کو گالیاں دیتے ہیں. سی. ننگی گندی گالیاں، لوگوں کو مارنا، فلور کے اوپر ایک جتھا بنا کے خواتین پر حملہ کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تو کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے، اس پر آپ فیصلہ کریں. ملک صاحب لیکن یہ ساری چیزیں تو مسلم لیگ نون کے لوگوں کی طرف سے بھی تو ہوتی ہیں نا. اب بیلنس کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو یو ڈونٹ ہیو این ایشو ود دی پیپل فرام مسلم لیگ نواز؟ آئی ڈو ہیو این ایشو. اب یہ 4 درخواستیں جب آئی ہیں تو میں نے اس میں سے سفٹ کیا. میں نے کہا کہ یہ جو ہنگامہ آ رہی ہے یہ اس کو تو میں چھوڑ دیتا ہوں. اچھا. ہنگامہ تو ہو جاتا ہے، اپوزیشن کرتی ہے، ایکسیڈنٹلی ہو جاتا ہے، چلیں چھوڑ دیں. ٹھیک. لیکن حلف کو توڑنے والی بات کو ذرا سیریسلی لینا پڑے گا کہ آپ نے اوتھ لیا ہے. اور پھر آئین کی یہ تشریح جو اس درخواست میں یہ مدعا تھا کہ کیا کوئی پارٹی، پولیٹیکل پارٹی اپنی پارلیمنٹ کی 2 علیحدہ باڈیز ہیں. ٹھیک. پولیٹیکل پارٹی اپنی پارلیمنٹری پارٹی کو الٹرا وائریز وائلیٹو آف دا کانسٹیٹیوشن کوئی ڈائریکشن جاری کر سکتی ہے؟ یہ بڑا لیگل سوال تھا. ٹھیک. اور یہ بھی ہم نے کوئی ایسے میں نے نہیں سنا، یہ بھی ہمیں جو عمرتا بندیال صاحب کی ججمنٹ تھی میاں حمزہ شہباز صاحب کے کیس میں کہ پارلیمنٹری پارٹی کو پولیٹیکل پارٹی کیا ڈائریکشن دے سکتی ہے، کیا وہ آئین سے ہٹ کر کوئی ڈائریکشن دے سکتی ہے؟ ٹھیک. آئین کی خلاف ورزی کرنے کی کوئی ڈائریکشن دے سکتی ہے؟ ٹھیک. اسی ٹچ سٹون کو بنیاد بنا کر میں نے یہ فیصلہ دیا جس میں میں نے کہا کہ ثابت تو یہ ہوتا ہے لیکن میں رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن کو اس بنیاد پر کہ جس بنیاد پر پاناما کیس نے رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن ایک الیکٹڈ ممبر سے چھینا، میں اس کو ایک بری مثال سمجھتا ہوں. اچھا. اینڈ آئی کنسیڈر اٹ ایز اے بیڈ ججمنٹ. اور میں یہ طے کرتا ہوں کہ اسمبلی کے فلور میں ان دا رولنگ آف دا اسپیکر جو کہ پابند نہیں ہے کہ میں ضرور اسٹرکٹو سینسو اسی کو تسلیم کروں جو پاناما کیس میں کہا گیا ہے. میں اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ اتنی آسانی سے لوگوں کا حق نمائندگی چھینا نہیں جا سکتا.